علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک بہت چھوٹا سا ولاگ بنایا ہے کیونکہ دل بہت زیادہ اپسیٹ تھا۔ میرے بیٹے کو اسٹریٹ سے چھوٹا سا کٹن ملا رات کو، اسے گھر لے کے آ گیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے ہوا کیا ہے، سانس نہیں لے پا رہا تھا، کوئی اسے انٹرنل انجری ہو گئی تھی، کسی نے مارا تھا، کیا ہوا تھا کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہم اسے باسکٹ میں ریپ کر کے رکھتے تھے، واپس سے نکل آتا تھا۔ بہت اپسیٹ ڈے تھا، رات سے ہم سب بہت پریشان تھے۔ خیر میں اپنے گھر کے کاموں میں بزی ہو گئی تھی۔ لہسن ادرک مجھے چھلکا وغیرہ اس کا ہٹا کے اور اچھی طرح بلینڈ کرنا تھا، اور یہ ٹرک آئی تھنک میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کی تھی کہ بڑے سائز کا جو لہسن ہوتا ہے ہلکا سا اس کو کرش کریں تو چھلکا اتر جاتا ہے۔ بس میں وہی یہاں پہ کر رہی تھی، لیکن سوچیں مستقل ڈسٹریکٹ تھیں، بچے بہت پریشان تھے اس کٹن کو لے کے۔ میری بیٹیاں مستقل آن لائن سرچ کر رہی تھیں کہ لاہور میں کوئی شیلٹر ہوم ہو جہاں ہم اس کٹن کو لے جا کے دے سکیں، کہیں اچھے ویٹ ہوں جو اس کا علاج کر سکیں، کیونکہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا یہ۔ میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، ایک ریکویسٹ ہے، کیا یہ جو ڈاگز ہیں، کیٹس ہیں، اسٹریٹس میں ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہیں؟ ان کے ساتھ اتنا برا رویہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ ایک چھوٹے سے کٹن کو اگر کسی نے مارا ہے یا گاڑی سے ٹکرایا ہے، بائک سے ٹکرایا ہے، تو اس کا خیال ہی نہیں رکھنا، پھر گزر کے چلے جانا ہے۔ خیر بڑی مشکل سے ہمیں ایک ویلفیئر کا نمبر بھی مل گیا تھا اور ایڈریس بھی مل گیا تھا۔ موسم بہت اچھا آج کل رہنے لگا ہے، بارش ایک دم سے سٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن ہمیں لازمی اس کٹن کو لے کے جانا تھا وہاں پہ، کیونکہ انہوں نے کہا آپ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو لے آئیں۔ کنوینس ان کے پاس فی الحال اویلیبل نہیں تھی۔ الحمدللہ میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹیو ہیں اس چیز میں، گھر میں ہی تھے تو فوراً ہم لوگ نکل پڑے تھے۔ بارش بتدریج تیز ہوتی جا رہی تھی، راستہ بھی بہت زیادہ دور تھا۔ کہنے کے اینڈ پہ اور قصور کے سٹارٹ میں ان کی یہ چھوٹا سا شیلٹر ہوم بنا ہوا تھا۔ لاہور میں یہ بالکل پہلا ہے، ٹوٹس کے نام سے ہے، اور آگے چل کے دیکھیے گا کتنا صاف ستھرا ہے اور کتنے اچھے سے یہ اینیملز کا خیال رکھتے ہیں۔ تو لانگ ڈرائیو ایک طرح سے ہو گئی تھی ہماری، اور لیکن بس دل اپسیٹ تھا، اس لانگ ڈرائیو کا مزہ نہیں آ رہا تھا۔ بیچاری کی سانسیں مستقل اکھڑتی جا رہی تھیں، ناک پہ چوٹ لگی تھی، ناک کی ہڈی فریکچر ہو گئی تھی، کچھ سمجھ ہمیں نہیں آ رہا تھا، نہ کھاتا تھا نہ ہی پی رہا تھا۔ یہ تھی جی وہ ان کی ویلفیئر سوسائٹی شیلٹر ہوم۔ سٹارٹ میں انہوں نے سارے ڈاگز رکھے ہوئے تھے، اور انٹر ہوتے ہی انہوں نے چھوٹی سی ایک ویڈیو کلپ لیا، کیونکہ اپنی سٹوریز پہ لگاتے ہیں یہ لوگ، اپنی پوسٹ وغیرہ پہ لگاتے ہیں۔ انسٹا پہ انہوں نے بہت اپنا اچھا پیج بنایا ہوا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا انہوں نے اپنے رومز وغیرہ دکھائے جہاں پہ بیمار کیٹس رکھی جاتی ہیں۔ یہ روم پورا بیمار کیٹس کے لیے تھا، ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ ہم لوگ ایک بیمار کیٹ لائے تھے، تو اس لیے ہمیں باہر سے دکھایا گیا۔ یہ بہت اچھا روم انہوں نے آرگنائز کیا ہوا تھا ہیلدی کیٹس کے لیے، جو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یہیں سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، نہیں کرتے تو وہ یہیں پہ رہتی ہیں، اور بہت اچھے سے ان کا یہ خیال رکھتے ہیں۔ تو صاف ستھرا، صفائی کا خاص انتظام تھا، صاف ستھری تھی یہ جگہ۔ خیر ہم نے بھی ان کے سپرد کیا یہ کٹن، اور ان سے کہا کہ ہم لوگ پوچھتے رہیں کہ اس کے بارے میں۔ بس آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اگر یہ بھوکے پیاسے ہیں تو ان کو کھانا تو لازمی دے دیا کریں، اور اگر کہیں ان کو انجری آتی ہے تو بھی ان کی لک آفٹر تھوڑی سی کر دیا کریں۔ ہم سے زیادہ ہمارے بچے اس نیک کام میں بہت زیادہ انوالو رہتے ہیں، باقاعدہ میری بیٹیاں تو رونے بیٹھ جاتی ہیں کہ ہم ان کی ہیلپ کیوں نہیں کر رہے۔